فریڈی ینگ اس وقت واقعی اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کر رہا تھا۔ کمشنر ونڈم کے دفتر میں جاری اس میٹنگ میں ینگ، جاوید ملک اور آئی جی ایشٹون کے علاوہ کئی دوسرے پولیس افیسرز بھی موجود تھے۔ میانپور والے واقعے کو چند دن گزر چکے تھے، لیکن اس کی بازگشت پورے ہندوستان میں اب بھی محسوس کی جا رہی تھی، اور سلطانہ کا نام نہ صرف روہیل کھنڈ اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں خوف و دہشت کی علامت بن گیا تھا۔ اس کے تذکروں میں بہت سے قصے، افسانے اور مفروضے بھی شامل ہونے لگے تھے۔ لوگ محفلوں اور چوپالوں میں بیٹھتے تو اس کے بارے میں جھوٹی سچی سنی سنائی باتوں کے ساتھ اپنی طرف سے گھڑے ہوئے قصے بھی بیان کر جاتے۔ سٹیج پر اس کے بارے میں ڈرامے اور ناٹک پیش کیے جا رہے تھے۔ خدا کی پناہ، کمشنر صاحب کہہ رہے تھے، ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک ڈاکو کے حوصلے اتنے بڑھ جائیں گے۔ ایک پورے گاؤں کو جلا دیا گیا۔ گاؤں کیا اچھا بھلا قصبہ تھا، وہاں کے کافی لوگ خوشحال تھے۔ فی الحال تو سب کے سب ہی برباد ہو گئے ہیں۔ انہیں سنبھلنے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں کافی وقت لگے گا۔ حکومت ان کی ہر ممکن مدد کر رہی ہے، لیکن حکومت ان 44 آدمیوں، عورتوں اور بچوں کو اس دنیا میں واپس نہیں لا سکتی جو اس بھیانک کارروائی میں زندہ جل گئے یا گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ وہ 10 پولیس والے ان کے علاوہ ہیں جنہیں کسی نے وہاں جانے کا حکم ہی نہیں دیا تھا۔ وہ اصل میں پولیس والوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ تھا جو کسی اور کام کے سلسلے میں قریبی علاقوں سے گزر رہا تھا۔ ایک دیہاتی کی طرف سے یہ غیر مصدقہ بھی اطلاع ملی کہ پولیس والے اس رات کچھ عجیب سی حرکتیں کر رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان پر کسی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے۔ گاؤں دیہات میں اس قسم کے مفروضے گردش کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک لمحے توقف کیا، پھر گہری سانس لے کر بولے، بہرحال مجموعی طور پر یہ سب کچھ بہت بھیانک ہے۔ اس ڈاکو کا حوصلہ بہت بڑھ چکا ہے۔ اگر ہم نے اس کا سر نہ کچلا تو ایک دن ایسا بھی آئے گا جب یہ پورے ہندوستان میں آگ لگا دے گا۔ اس تازہ ترین واقعے کی بازگشت برطانیہ میں بھی سنی گئی ہے۔ وہاں کے اخبارات یہاں سے بھی زیادہ بھیانک انداز میں اس کی تفصیلات چھپی ہے، اور یہاں مجھے وائسرائے صاحب کا خط موصول ہوا ہے جس میں انہوں نے سلطانہ ڈاکو کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہمارے راج میں یہاں اس قسم کے واقعات ہوں گے تو پھر انڈیا میں ہماری بادشاہت کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ کمشنر صاحب کی اس تقریر کے دوران فریڈی ینگ کا سر ذرا جھکا ہوا تھا اور اس کی نظریں اپنے سامنے میز پر جمی ہوئی تھی، لیکن جب کمشنر صاحب نے براہ راست اسے مخاطب کیا تو اسے سر اٹھانا پڑا۔ مسٹر ینگ، مجھے افسوس ہے کہ جو مہم آپ کے سپرد کی گئی تھی اس سلسلے میں ابھی تک آپ نے کوئی کارکردگی نہیں دکھائی۔ میں نے اس سلسلے میں آئی جی صاحب سے بھی بات کی تھی جو یہاں موجود ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ذرا ٹیڑھے قسم کے کاموں میں آپ کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن ہم نے طریقہ کار کا معاملہ آپ پر چھوڑ کر بھی نتائج کا انتظار کر کے دیکھ لیا، لیکن نتائج سامنے نہیں آئے۔ اگر آپ کو مزید فورس، مزید وسائل کی ضرورت ہے تو وہ بھی آپ کو مہیا کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے باوجود آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کام آپ کے بس کا نہیں تو آپ ہمیں صاف صاف بتا دیں کہ تاکہ یہ ذمہ داری کسی اور تجربہ کار افیسر کو سونپے۔ ینگ نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور دھیمے لہجے میں بولا، معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کی اور آئی جی صاحب کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکا۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو اس کے لیے مجھے مزید 1 ماہ کی مہلت دے دیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ میں 1 ماہ کے اندر سلطانہ ڈاکو کے گروہ کا قلع کما کر دوں گا۔ مجھے اس کے لیے مزید کچھ فورس اور چند تجربے کار افیسرز وغیرہ کی ضرورت تو بہرحال پڑے گی۔ اگر میں مزید وسائل کے ساتھ 1 ماہ بھی یہ کام نہ کر سکا تو آپ بلا تاخیر کسی بھی اور افیسر کے سپرد کر دیجئے گا، اور اگر آپ مجھے مزید مہلت دینے کے حق میں نہ ہو تو آپ اسی وقت اس کیس کا چارج مجھ سے لے سکتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں مسٹر ایشٹون؟ کمشنر صاحب نے آئی جی کی طرف دیکھا۔ آئی جی صاحب جواب دیتے ہوئے کچھ ہچکچاہٹ کا شکار ہو گئے، لیکن پھر گویا دل ہی دل میں فیصلے پر پہنچتے ہوئے بولے، میرا خیال ہے کہ مسٹر ینگ کو مزید 1 ماہ کی مہلت دے دینی چاہیے۔ میں ان کی طرف سے مکمل طور پر مایوس نہیں ہوں۔ اس 1 ماہ کے دوران سلطانہ ڈاکو نہ جانے کیا کچھ کر گزرے۔ کمشنر صاحب کے لہجے میں تشویش تھی۔ پچھلے کئی ماہ کے دوران اس کی یہی ایک بڑی وحشیانہ کارروائی ہے، ینگ بولا۔ لگتا ہے اس پر کسی قسم کا جنون سوار ہوا ہے، ورنہ پچھلے کئی ماہ کے دوران تو اس نے کوئی بڑا ڈاکہ بھی نہیں مارا۔ یہ گویا امید کی ایک کرن تھی جس کی طرف سے ینگ نے کمشنر صاحب کی توجہ دلانے کی کوشش کی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر گویا فیصلے پر پہنچتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، میں آئی جی صاحب کی فیصلے کی تائید کرتا ہوں۔ سلطانہ اور اس کے ساتھیوں کو احساس تھا کہ کوئی بڑا ہاتھ مارے انہیں کافی دن گزر گئے تھے اور کہیں سے مال آتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اخراجات بے حساب تھے،
جنگل میں زندگی گزارنے کے باوجود ان کے خرچے بہت تھے، اپنی اور گھوڑوں کی خوراک بہت خرچ ہوتا تھا۔ اس مد میں بنیوں کو کافی پیسہ جاتا تھا، کپڑے لتے کے لیے بزاز اور درزی کو ادائیگی ہوتی تھی۔ جن ذرائع سے ہینڈ گرنیڈ، گولیاں، پیٹرول، مٹی کا تیل آتا تھا، انہیں بھاری ادائیگی کی جاتی تھی۔ تمام دکانداروں اور بیچ کے آدمیوں کا منہ بند رکھنے کے لیے وہ انہیں اصل قیمتوں سے کہیں زیادہ ادائیگی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی تھی کہ ڈاکوؤں کا یہ سلسلہ چلتا یا نہ چلتا، سلطانہ کی سخاوت کا سلسلہ چلتا رہتا۔ اسے راہ چلتے بھی کوئی ضرورت مند مل جاتا تو وہ اس کی خاطر خواہ مدد کیے بغیر نہ رہتا۔ مخبروں کا بھی ایک جال پھیلا ہوا تھا، انہیں بھی رقمیں دی جاتی تھی اور وہ دوسرے ضرورت مندوں کے بارے میں بھی خبریں لاتے رہتے تھے۔ ان کی مدد کرنا بھی سلطانہ کے لیے ضروری ہوتا تھا۔ یوں بے حساب اخراجات رہتے تھے۔ مال تو ان کے پاس اب بھی کچھ کم نہیں تھا اور وہ مختلف شکلوں میں ڈیرے پر ہی مختلف جگہوں پر پوشیدہ تھا۔ ان تمام جگہوں کا نقشہ ابھی ایک جگہ محفوظ تھا، لیکن جس طرح وہ بہت دنوں سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تھے اور جس ایک آج جگہ پر ڈاکہ ڈالنے بھی گئے تھے، وہاں سے جس طرح خالی ہاتھ آئے تھے، اس سے اندیشہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنا خزانہ بیٹھے بیٹھے کھا نہ جائے۔ ادھر جن علاقوں تک ان کی رسائی تھی، ان میں دور دور تک ایسی جگہ پر کم از کم ایک مرتبہ ڈاکہ ضرور ڈال چکے تھے جہاں سے کچھ مال ہاتھ آنے کی امید تھی۔ اب وہ پورے روہیل کھنڈ اور اس کے گرد کے علاقے کے نقشے پر تصور میں نظر ڈالتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی بھی ایسی قابل ذکر جگہ نہیں بچی جہاں وہ ڈاکہ نہ ڈال چکے ہیں۔ سلطان اور بھورا سنجیدگی سے سوچ رہے تھے کہ اب انہیں کچھ دور دراز کے علاقوں کا رخ کرنا چاہیے اور اپنی سرگرمیوں کا دائرہ بڑھانا چاہیے۔ اس سوچ بچار اور منصوبہ بندی میں دن گزرتے جا رہے تھے۔ اس دوران خبر آئی کہ ہردوار کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں پونم کے ایک ٹھاکر نے رولز رائس کار خریدی ہے۔ سلطان اور اس کے ساتھی یہ خبر سن کر حیران رہ گئے۔ رولز رائس جیسی کاریں تو راجے مہاراجے اور نواب ہی خریدا کرتے تھے۔ پورے صوبے میں شاید وہ دو چار رولز رائس کاریں تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ چھوٹے سے ایک گاؤں کا ٹھاکر راجوں مہاراجوں اور نوابوں کی برابری کر رہا تھا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے ٹھاکر کے پاس بھی ٹھیک ٹھاک دولت تھی۔ ایسا آدمی بھلا اب تک سلطانہ کی نظر عنایت سے کیسے بچا ہوا تھا؟ انہوں نے فوراً پونم نام کے اس گاؤں پر دھاوا بولنے کا منصوبہ بنا لیا۔ ٹھاکر جمان سنگھ کو تو لوٹنا ہی تھا، لیکن گاؤں میں اور بھی دو چار گھروں سے کچھ مال ہاتھ آ سکتا تھا جن کے مکین خوشحال تھے۔ پونم گاؤں چند سال پہلے تک ہموار زمین پر آباد تھا، لیکن وہاں ہر سال بارشوں کے موسم میں سیلاب آ جاتا تھا۔ چنانچہ گاؤں کے لوگ قریب ایک کچی پہاڑی پر منتقل ہو گئے تھے جس کے اوپر کا کافی بڑا رقبہ سطح زمین کی طرح تھا۔ وہاں انہوں نے نئے سرے سے اپنا گاؤں آباد کیا تھا اور ہر سال چند دن کے لیے آنے والے سیلاب سے محفوظ ہو گئے تھے۔ سلطان اور اس کے ساتھی جب پونم پر دھاوا بولنے کے لیے روانہ ہوئے تو ان دنوں بھی بارشیں ہو چکی تھی، لیکن کچھ زیادہ نہیں ہوئی تھی۔ ان کے راستے میں ایک ندی آ گئی۔ ندی زیادہ چوڑی نہیں تھی، لیکن 2 فرلانگ آگے جا کر اس کا پاٹ بہت چوڑا ہو گیا تھا۔ یہاں سے ڈاکو اسے عبور کرنے لگے تھے۔ وہاں ندی کا پاٹ تو زیادہ چوڑا نہیں تھا، لیکن اس میں پانی خوب زور و شور سے بہ رہا تھا۔ چند لمحے انہوں نے اس کا جائزہ لینے کے بعد گھوڑے پانی میں ڈال دیے۔ ندی کے وسط میں پہنچ کر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ندی کی گہرائی کے بارے میں ان کا اندازہ غلط ہو گیا تھا۔ وسط میں ندی کافی گہری تھی۔ مزید خرابی یہ ہوئی کہ اسی دوران پانی کے تیز ریلے آ گئے۔ شاید پیچھے کہیں اس سے زیادہ بارشیں ہوئی تھی جتنی اس علاقے میں ہوئی تھی۔ انہیں اندیشہ محسوس ہوا کہ شاید وہ سب گھوڑوں سمیت پانی میں بہہ جائیں گے اور آگے جا کر کہیں ڈوب جائیں گے۔ کسی نہ کسی طرح وہ جانے بچانے اور گھوڑوں سمیت دوسرے کنارے تک پہنچنے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن اس دوران ان کی حالت خراب ہو گئی اور کچھ نقصان بھی ہو گیا۔ کئی ڈاکو کی رائفلیں پانی میں گر گئی اور غائب ہو گئی۔ ہینڈ گرنیڈز کے 2 تھیلے ان کے پاس تھے، وہ غائب ہو گئی۔ کچھ پیٹرول اور مٹی کے تیل کے ڈبے بھی وہ ساتھ لے کر چلتے تھے، اگر کہیں آگ لگانے کی ضرورت پڑے تو کام آئے۔ شروع میں آگ تیزی سے بھڑکانے کے لیے وہ کارآمد رہتے تھے، بعد میں تو ہوا اسے آگ خود بخود ہی پھیلتی چلی جاتی تھی، مگر اب وہ ڈبے بھی ان کے پاس نہیں رہے تھے۔ مزید ستم یہ ہوا کہ ان کی رائفلوں اور بندوقوں میں بھی خوب پانی بھر گیا۔ خطرہ یہ تھا کہ اب ان سے فائر نہیں کیا جا سکے گا، اور اگر ایسی کوشش کی گئی تو وہ پھٹ نہ جائیں۔ انہوں نے ندی تو پار کر لی اور سب اپنے گھوڑوں میں دوسرے کنارے پر پہنچ گئے، لیکن ان کی تیاریاں ادھوری رہ گئی۔ ساتھی شش و پنج میں پڑ گئے کہ پونم پر چڑھائی کی جائے یا نہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ سلطانہ جب کہیں دھاوا بولنے کا ارادہ کر لیتا تھا تو پھر وہ ملتوی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اپنی یہ روایت توڑنا نہیں چاہتا تھا اور اس کا حکم کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ چند منٹ رکنے کے بعد وہ آگے روانہ ہو گئے۔ سلطانہ کا خیال تھا کہ بندوقیں استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کسی چھوٹے سے گاؤں کو لوٹنے کے لیے تو اس کی دہشت ہی کافی تھی۔ ویسے بھی ان کے پاس بندوقوں کے علاوہ کلہاڑیاں اور خنجر بھی تھے۔
वो तो इनसे भी बहुत कत्ल व गारत कर सकते थे और तबाही फैला सकते थे। वो शाम का अंधेरा फैलने से पहले पहाड़ी के पास पहुंच गए। उन्होंने कोशिश यही की थी कि दिन के उजाले में अपना काम कर गुजरे। रात के अंधेरे में पहाड़ी पर चढ़ना उतरना दुश्वार होता। वहां पहुंचकर इन्हें कुछ और चीजों, अपने अंदाजे और उम्मीदों के बरक्स नजर आए। पहाड़ी जबरदस्त चिकनी मिट्टी की थी और बारिशों की वजह से अभी तक इस पर बेपना फिसलन थी। घोड़े इन पर चढ़ने की कोशिश ही शुरू करते तो लगता था कि फिसलकर औंधे मुंह गिर जाएंगे और टांगे तुड़वा बैठेंगे। ये और भी ज्यादा संगीन मसला होता। वो सब हैरत से सोच रहे थे कि बारिश के दिनों में गांव के लोग पहाड़ी से कैसे उतरते और चढ़ते होंगे और ठाकुर अपनी रूल्स राइट्स कैसे इस्तेमाल करता होगा। अभी इनकी ये हैरत दूर नहीं हुई थी कि इन्हें मजीद एक हैरत का सामना करना पड़ा। पहाड़ की चोटी के किनारे 40-50 आदमी नमूदार होते दिखाई दिए। इन सबके पास बंदूकें थी। शायद गांव वालों को डाकू की आमद की इत्तला मिल गई थी। उन्होंने बेदरेग फायरिंग शुरू कर दी। सुल्तान और इसके साथियों के पास जो बची खुची बंदूकें थी, इनका इस्तेमाल मुख्तूश था। इन्हें अपनी जानों के लाले पड़ गए। पहाड़ी की बुलंदी पर लोगों की तादाद कुछ और बढ़ गई। इनमें से कुछ ने ऊपर से बड़े बड़े पत्थर उठाने शुरू कर दिए। ऐसा लगता था कि इन लोगों को इस किस्म की सूरत हाल का अंदेशा रहता है और वो इसके लिए हमेशा से तैयार रहे हैं। आखिरकार सुल्तान और उसके साथियों को पसपाई इख्तियार करना पड़ी, वरना पहाड़ी के नीचे खुले मैदान में वो मारे भी जा सकते थे। नाकाम और नामुराद वापस रवाना हो गए। ताहम सुल्ताना ने अहद किया कि वो कभी खुश्क मौसम में रात के अंधेरे में इस गांव पर जरूर धावा बोलेगा और इसे तख्त ताराज कर देगा। सुल्ताना सख्त शर्मिंदगी और खजालत महसूस कर रहा था। इसे यूं लग रहा था जैसे सारा कसूर सिर्फ इसी का था। इसका कोई मंसूबा इससे पहले इस तरह नाकाम नहीं हुआ था। डेरे पर वापस पहुंचकर भी इसने 2 दिन तक किसी से नजर नहीं मिलाई और ना ही कोई खास बातचीत की। चमेली इस दौरान इसकी दिलजोई करती रही। तब जाकर वो नाकामी के इस सदमे को भूला। फिर एक रोज बातों बातों में प्रीतम का कहीं जिक्र कर बैठा कि पीर मखदूम इन दिनों मुरादाबाद की तरफ आए हुए थे और मुजाफाती इलाके में अपनी मखसूस कुटिया में ठहरे हुए थे। सुल्ताना चौंक उठा और बोला, प्रीतम तुम्हें याद है जब मेरी बीवी पुतली के यहाँ शादी के 1 साल बाद भी औलाद नहीं हुई तो पीर मखदूमी के पास गई थी। उन्होंने कुछ तावीज वगैरह घोलकर पीने के लिए दिए थे। हाँ मुझे याद है, प्रीतम सर झुकाकर धीमे से बोला। इस वक्त कमरे में इन दोनों के सिवा कोई नहीं था। तुम्हारी बीवी हालांकि इन दिनों पहले से ही उम्मीद से थी, मगर फिर इसकी उम्मीद खत्म हो गई और पुतली उम्मीद से हो गई थी। इसलिए मैंने कहा करता था कि पीर मखदूम ने प्रीतम से बच्चा लेकर मेरी झोली में डाल दिया और इसीलिए मैं राजकुमार को अपना बच्चा कम और तुम्हारा ज्यादा समझता हूँ। मुझसे ज्यादा इस पर तुम्हारा हक है। अरे भाई ये लड़कपन की बातें हैं, मैं तो भूल भाल गया हूँ। प्रीतम ने जानबूझकर ऐसा जवाब दिया। फिर खुशदिली से बोला, राजकुमार मेरा क्या, हम सबका ही बच्चा है। हम सब इसके चचा ताया हैं और चचा ताया भी तो बापी के बराबर होते हैं। सुल्ताना चंद लम्हे खामोश रहा। इसकी नजरें हवा में किसी गैर मरई चीज को तलाश कर रही थी और चेहरे पर अजीब से जज्बात का परतू था। अचानक सुल्ताना बोल उठा, प्रीतम आज रात सिर्फ मैं और तुम पीर मखदूम से मिलने चलते हैं। क्यों? प्रीतम चौंका। क्या तुम चाहते हो कि अब तुम्हारे यहाँ चमेली से भी औलाद हो जाए? नहीं नहीं, ये तो मैं हरगिज नहीं चाहता। सुल्ताना इधर उधर देखकर बोला, मैं तो पीर मखदूम से किसी और काम के लिए तावीज लेना चाहता हूँ। आजकल हमारे हालात कुछ ठीक नहीं जा रहे। ऐसी नाकामियां हो रही हैं जिनके बारे में हमने पहले कभी सोचा भी ना था। हमारा बचपन का यार की जिंदर भी मर गया। मैं पीर साहब से पूछना चाहता हूँ कि हमारे लिए आगे भी अच्छे दिन लिखे हैं या नहीं। ठीक है, आज रात चलते हैं, प्रीतम बोला। मैंने पीर साहब की कुटिया देखी हुई है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी उनके पास आते हैं और इनके बारे में तरह तरह की बातें मशहूर है। सुना है काफी अरसे तक वो ऐसे तख्ते पर सोते रहे हैं जिसमें उल्टी कीलें लगी हुई थी। एक बार उन्होंने 6 महीने तक एक टांग पर खड़े होकर इबादत की थी। एक बार वो 3 महीने तक एक दरख्त पर रुके रहे थे और नीचे नहीं उतरते थे। इतने दिनों तक उन्होंने सिर्फ इसी दरख्त के फूल फल और पत्ते खाकर गुजारा किया। हिंदू तो ये भी कहते हैं कि ये इनका 7वां जन्म है। पिछले जन्म में कोई देवता थे। मुसलमान इस बात को नहीं मानते। बड़े बड़े लोग इनके पास आते हैं, एसपी डीएसपी भी आते हैं। ज्यादातर लोग औलाद के लिए तावीज लेने आते हैं। सुल्ताना ये सब कुछ सुनकर बेहद मरूब बल्कि सहरज़दा दिखाई देने लगा। फिर इसने पूछा, रात को वो हमसे मिल लेंगे? वो इनके आराम का वक्त तो नहीं होगा?
اس سوال پر پریتم بھی ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا، لیکن پھر بے پرواہی سے سر جھٹک کر بولا، فکر نہ کرو، کسی نہ کسی طرح مل ہی لیں گے۔ ویسے وہ حاجت مندوں سے ملنے کے لیے ہی مراد آباد آتے ہیں، ورنہ ان کی اصل رہائش تو ہردوار کے قریب کہیں ہے، وہاں وہ کسی سے نہیں ملتے۔ اس رات سلطان اور پریتم کسی کو اصل بات بتائے بغیر کسی اور کا کام کا بہانہ کر کے پیر مخدوم سے ملنے روانہ ہو گئے۔ سلطانہ نے چمیلی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کسی پیر سے ملنے جا رہا تھا۔ جب وہ اس ویرانے میں پہنچے جہاں پیر صاحب کی کٹیا تھی تو انہوں نے اپنے گھوڑے اس سے کچھ دور ہی ایک درخت کے نیچے باندھ دیے اور پیدل وہاں تک پہنچے۔ پیر صاحب کی کٹیا ایک بہت بڑے اور تناور برگد کے نیچے تھی، جس کی جڑیں کٹیا کے اوپر اور آس پاس لٹکی ہوئی تھی۔ اس کٹیا کے گرد ایک نیچی سی چار دیواری بھی تھی، جس کے ذریعے کافی بڑی زمین گھیر لی گئی تھی۔ اس چار دیواری میں لکڑی کا دروازہ بھی تھا۔ اس دروازے کے سامنے دو لہیم شہیم آدمی چارپائیاں بچھائے لیٹے تھے۔ وہ آدھی رات کا وقت تھا، لیکن وہ دونوں آدمی جاگ کر یقیناً جاگ رہے تھے۔ سلطان اور پریتم کی ہلکی سی آہٹ سنتے ہی وہ اٹھ بیٹھے۔ سلطانہ کو یہ دیکھ کر کچھ حیرت ہوئی کہ ان دونوں کے سرہانے پستول رکھے ہوئے تھے، جو انہوں نے آہٹ سنتے ہی اٹھا لیے تھے۔ کون ہو تم؟ انہوں نے پستول سیدھے کرتے ہوئے پوچھا۔ سلطانہ اور پریتم خاموشی سے ان کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ وہ قد کاٹ میں ان آدمیوں سے بھی نکلتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ ان کا حلیہ، ان کے کندھے پر لٹکی رائفلیں، گولیوں کی پیٹیاں اور ان کا بے خوف انداز، یہ سب کچھ ان دونوں آدمیوں کو مروب کرنے کے لیے کافی تھا، جو پیر صاحب کی کٹیا کی ایک طرح کی چوکیداری کر رہے تھے۔ ہمیں پیر صاحب سے ملنا ہے، سلطانہ نے نرم آواز میں کہا۔ اس وقت تو پیر صاحب کسی سے نہیں ملتے، ان میں سے ایک آدمی نے کہا، لیکن اب اس کے لہجے میں رعب کے بجائے ہلکا سا خوف تھا۔ سلطانہ نے خاموشی سے اپنی انگلیوں سے سونے کی دو بھاری انگوٹھیاں نکال کر ان کے سامنے کرتے ہوئے کہا، یہ میری طرف سے نذرانہ قبول کرو اور جا کر پیر صاحب کو جگا دو۔ انگوٹھیاں دیکھ کر دونوں آدمیوں کے چہروں پر رونق آ گئی۔ سونے کی ان بھاری انگوٹھیوں میں خاصے بڑے نیلم بھی جڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی ایک ایک انگوٹھی لے کر اپنی جیب میں ڈالی اور پلٹ کر چار دیواری کا دروازہ کھول دیا۔ چار دیواری اتنی نیچی تھی کہ اگر دونوں آدمی چوکیداری نہ کر رہے ہوتے تو سلطان اور پریتم اطمینان سے پھلانگ کر بھی اندر جا سکتے تھے۔ دروازہ کھلنے کے بعد ایک آدمی ان کی طرف مڑتے ہوئے باچھے پھیلا کر بولا، آئے بھائی صاحب، ہم اکٹھے ہی اندر چل کر پیر صاحب کو جگاتے ہیں۔ سلطان اور پریتم ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور ان کے پیچھے چل دیے۔ جھونپڑی کا دروازہ کھلا ہی تھا۔ اندر پیر صاحب بڑی سی ایک چارپائی پر آرام دہ گدے پر چت لیٹے خراٹے لے رہے تھے۔ ان کی چارپائی کے گرد مچھردانی لگی ہوئی تھی۔ اندر عود، عنبر اور لوبان کی ہلکی سی مہک محسوس ہو رہی تھی۔ پیر صاحب کے ایک محافظ نے مچھردانی اوپر اٹھا کر اچھا خاصا جھنجھوڑ کر پیر صاحب کو جبایا، اور وہ جب وہ ہڑبڑا کر اٹھ پاتا تو اس نے باچھے کھلاتے ہوئے کہا، پیر صاحب، دو مسافر کوئی سوال لے کر بہت دور سے آپ سے ملنے آئے ہیں، بہت ضد کر رہے تھے، اس سے ہم نے آپ کو اٹھا دیا۔ پیر صاحب نے آنکھیں مل کر پیٹرو ایکس لیمپ کی روشنی میں سلطانہ کی طرف دیکھا اور ہڑبڑا کر چارپائی سے گرتے گرتے بچا۔ اس کے منہ سے سرسراتی سی آواز نکلی، سلطانہ ڈھاکو۔ پھر وہ تھر تھر کانپنے لگے۔ آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا پیر صاحب؟ سلطانہ اپنی حیرت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے نہایت نرمی سے بولا۔ وہ یہی سمجھا تھا کہ پیر صاحب نے اپنی روحانی قوت کے ذریعے اسے پہچان لیا تھا، ورنہ ان کا تو کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنا لرزتا ہوا ہاتھ غیر ارادی سے انداز میں اپنی بڑی بڑی سی داڑھی پر پھیرتے ہوئے بولے، کئی بڑے بڑے شہروں میں ڈاک خانوں اور ریلوے اسٹیشنوں پر تمہاری قلمی تصویروں والے بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، کیا تمہیں پتہ نہیں؟ سلطانہ نے نفی میں سر ہلا دے اور سادگی سے بولا، مجھے پتہ نہیں، میں اتنا مشہور ہو چکا ہوں، میں نے آج تک اپنی تصویر والا کوئی پوسٹر نہیں دیکھا۔ لیکن خیر اس بات کو چھوڑے، یہ بتائیں کہ آپ مجھے دیکھ کر اتنے ڈر کیوں گئے؟ میں آپ کو لوٹنے نہیں آیا، اور آپ کے پاس ہے بھی کیا جو میں لوٹ کر لے جاؤں؟ یہ سن کر پیر صاحب کی گویا جان میں جان آئی اور وہ سنبھل کر بیٹھتے ہوئے باروب لہجے میں بولے، کہو کیسے آئے ہو؟ سلطانہ نے پہلے تو انہیں مختصر اپنے بیٹے اور پریتم کی اس اولاد کا قصہ سنایا جو دنیا میں نہیں آ سکی تھی۔ وہ اپنی دانش میں پیر صاحب کی روحانی قوتوں پر ان کی مداثرائی کر رہا تھا، لیکن وہ بیزاری سے ہاتھ ہلا کر بولے، بھائی مجھے 4 دن پہلے کی باتیں یاد نہیں رہتی، میں برسوں پہلے کی باتیں کہاں یاد رکھوں گا؟ میرے پاس تو روزانہ سینکڑوں لوگ اس قسم کے مسئلے لے کر آتے ہیں، یہ بتاؤ اب کیا چاہتے ہو؟ پیر صاحب، مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا کچھ برا وقت چل رہا ہے، سلطانہ ہچکچاتے ہوئے بولا۔ وہ پہلے جیسی بات نہیں رہی، یہ بتائیں کیا اب اسی طرح چلتا رہے گا؟ کہیں اس سے بھی برا وقت تو نہیں آنے والا؟
یا پھر حالات اچھے ہو جائیں گے؟ میرا مطلب ہے میں ذرا آگے کے حالات جاننا چاہتا ہوں۔ اپنا ہاتھ دکھاؤ مجھے، پیر صاحب نے حکم دیا۔ سلطانہ نے ہاتھ آگے کر دیا۔ پیر صاحب بغور اس کے ہاتھ کا جائزہ لیتے ہوئے سر ہلاتے رہے اور پھر ہنکارے بھرتے ہوئے اس کے چہرے پر نظر گاڑ کر بولے، نہیں برخوردار، برا وقت تم پر دور دور تک نہیں ہے، تم کبھی جیل نہیں جاؤ گے، اور یہ برا وقت بہرحال تھوڑے دنوں کا ہے۔ اگر تم اس دوران زیادہ وقت گھر پر، میرا مطلب اپنے ٹھکانے پر گزارو گے تو تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ سلطانہ کی ڈھارس بندی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے لیے سب سے زیادہ اطمینان کی بات یہ تھی کہ وہ کبھی جیل نہیں جائے گا۔ دوسرے ہی لمحے پیر صاحب نے اس کا چھوڑا ہوا ہاتھ دوبارہ پکڑ لیا اور ایک بار پھر ہاتھ کی لکیریں غور سے دیکھنے لگے۔ ایک آدھ جگہ انہوں نے ہاتھ پر انگلی بھی پھیری، ان کی کشادہ پیشانی پر شکنیں ابھری۔ سلطانہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ ایک مسئلہ ہے، آخر وہ بولے، تمہاری زندگی میں ایک عورت آئے گی، یا شاید آ چکی ہے، اس کا ساتھ تمہارے لیے کوئی اچھا نہیں رہے گا۔ سلطانہ کو اپنے دل کی دھڑکنیں کچھ رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا ذہن فوراً چمیلی کی طرف گیا۔ کیا اس کا ساتھ میرے لیے برا ثابت ہونے والا ہے؟ اس نے وحشت سے سوچا۔ مگر وہ تو اس دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی ہے۔ اتنی محبت تو مجھ سے پتلی نے بھی نہیں کی تھی۔ کسی کی محبت بھلا کسی کے لیے بری کیسے ہو سکتی ہے؟ اتنی محبت کرنے والی ہستی کی وجہ سے بھلا کسی پر برا وقت آ سکتا ہے؟ پھر اس نے مزید سوچا تو اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ پیر صاحب ایک ہی وقت میں دو طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ ایک طرف وہ کہہ رہے تھے کہ اس پر برا وقت نہیں آئے گا، دوسری طرف کہہ رہے تھے کہ ایک عورت کی وجہ سے برا وقت بھی آ سکتا ہے۔ تاہم سلطانہ کو دل ہی دل میں یہ اعتراف تو کرنا پڑا کہ پیر صاحب پہنچے ہوئے بزرگ تو تھے، ان عورت کے بارے میں معلوم تو ہو گیا تھا۔ آپ میرے آنے والے دنوں کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ سلطانہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ سب کچھ تو بتا دیا، اب اور کیا بتاؤں؟ پیر صاحب کو گویا جلال آتے آتے رہ گئے۔ تمہاری ساری زندگی کا نقشہ تو تمہارے سامنے رکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی بہت مہربانی، دھنیہ واد۔ سلطانہ ہاتھ جوڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ جا رہے ہو؟ پیر صاحب نے اسے جانے کے لیے تیار دیکھ کر ترچھی نظروں سے اس کا سرتبہ جائزہ لیا۔ پتہ نہیں کس کس کو لوٹ کر کنگال کر چکے ہو اور ہمارے پاس خالی ہاتھ چلے آئے ہو، کوئی چھوٹا موٹا نذرانہ بھی ساتھ نہیں لائے؟ اوہ، سلطانہ چونکا۔ اس پہلو کی طرف اس کا دھیان نہیں گیا تھا۔ شاید پیر صاحب کا رہن سہن دیکھ کر اس کے ذہن میں لاشعوری طور پر خیال بیٹھ گیا تھا کہ وہ کسی سے کچھ نہیں لیتے ہوں گے۔ وہ متانت سے بولا، سلطانہ کبھی خالی ہاتھ نہیں ہوتا۔ اس نے اپنے ڈھیلے ڈھالے کرتے کے نیچے واسکٹ میں ہاتھ ڈالا اور سونے کا ایک قیمتی ہار نکالا جس پر کئی سچے موتی بھی پروئے گئے تھے۔ اس نے ہار دونوں ہاتھوں پر رکھ کر ادب سے پیر صاحب کو پیش کیا۔ انہوں نے بے تابی سے ہار اٹھا لیا اور اچھی طرح اس کا جائزہ لینے کے بعد ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ خوش رہو، آباد رہو، وہ لہک کر بولے، لیکن پھر جیسے کچھ یاد آ گیا انگلی اٹھا کر خبرناک کرنے والے انداز میں بولے، بس اس عورت سے ہوشیار رہنا جو تمہاری زندگی میں آ چکی ہے یا آنے والی ہے، یہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ عورت کون ہے۔ سلطانہ نے سر ہلایا اور پیر صاحب کے آدمی کے ساتھ باہر آ گیا۔ چار دیواری سے باہر آ کے اس نے یوں ہی گپ شپ کے انداز میں ایک محافظ سے پوچھا، ہر دوار میں پیر صاحب کی کٹیا کہاں ہے؟ کٹیا؟ محافظ استہزائی انداز میں ہنسا، وہاں تو ان کی بہت بڑی حویلی ہے، بیسیوں نوکر خدمتگار اور چوکیدار ہیں، لیکن تم وہاں ان سے ملنے نہ چل دینا، وہاں وہ کسی سے نہیں ملتے۔ پھر جیسے اسے کوئی اور خیال آیا سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، اور ہاں، کہیں پیر صاحب کو لوٹنے ہی نہ چلا جانا۔ کیسی بات کر رہے ہو؟ سلطانہ اسے گھور کر کانوں پر ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، پیر صاحب کو لوٹنے کا بھلا کون سوچ سکتا ہے؟ پھر اس نے پوچھا، کیا تم دونوں بھی وہاں ان کے ساتھ ہی حویلی میں چلے جاتے ہو؟ نہیں، ہم ان کے جانے کے بعد بھی یہی موجود رہتے ہیں، ہم اس جگہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس نے کافی بڑے رقبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سلطانہ نے سر ہلایا اور انہیں پرنام کر کے پریتم کے ساتھ اس طرف روانہ ہو گیا جہاں انہوں نے گھوڑے باندھے تھے۔ معزز سامعین حضرات، سلطانہ ڈاکو کی زندگی کے سچے واقعات پر مشتمل یہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔